بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم معاشرتی مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ ایک ایسا مسئلہ جو آئے دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور جس کے اثرات انتہائی مضر ہیں۔ وہ مسئلہ ہے عدم برداشت۔ اس وقت اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو روز بروز ان واقعات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس میں عدم برداشت کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انسان ہمت، برداشت اور امید کو بالکل ختم کرتا جا رہا ہے۔ اس کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے اور پھر جو میری نظر میں اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ پیش کرنی ہے، اور پھر ایک گزارش کرنی ہے کہ جہاں دیگر مسائل کے اوپر ہم لوگ پریشان بھی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے کوشاں بھی کر رہے ہیں، تو وہیں ہمیں یہ جو انسانیت کا ایک گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے خصوصاً ہمارے ملک میں، تو یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے یہ ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ضلع بھکر میں 2 دن ہوئے یا 3، ایک بیٹے نے سابق ایس ایچ او کو چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کیا۔ مسئلہ گھریلو جھگڑے کا تھا، باپ بیٹے کی آپس میں جو تو میں تھی۔ پھر اس کے بعد آج صبح ہی سوشل میڈیا پہ نظر پڑی ہے خبر پر کہ چشمہ پلانٹ 4 پر ایک ملازم تھے، اصغر نام ہے ان کا، انہوں نے چھٹی نہ ملنے پر 2 ماہ ہو گئے ان کو چھٹی نہیں ملی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، انہوں نے چھٹی کی پروپوزل کی اور وہ ریجیکٹ ہوئی، تو انہوں نے پھندے میں لٹک کر خودکشی کر لی۔ پھر اس طرح پشاور میں 1-2 ہفتہ گزر گیا ہے اس خبر کو کہ ایک چچا نے اپنی 7 سالہ بچی کے کھیلنے کی آواز پر فائر کر کے قتل کر دیا، اور کہا یہ کہ میرا روزہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، میرے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ یہ بچی ڈبل سٹوری گھر تھا، وہ نچلی سٹوری پہ بچی کھیل رہی تھی اور اوپر سے چچا نے فائر کر کے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد میری ایک بستی جو گاؤں ہے، دیہات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی آبادی کا گاؤں نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر پچھلے 1-2 سال سے 7-8 سوسائڈز ہو چکی ہیں، اور وجہ معمولی سی گھر میں چپکلش، اور اس طرح کے معاملات اب بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو وہ چند ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کی ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ باپ نے نیو موبائل ماڈل نہیں لے کے دیا، سوسائڈ۔ باپ نے دوستوں کی محفل سے روکنے کو کہا، کوئی غلط کسی قسم کی اس میں انہوں نے دیکھی ہوگی تو سوسائڈ۔ پھر اس طرح مارکس کم ہے، سوسائڈ۔ معاشرے میں کوئی کسی کا سٹینڈرڈ دیکھا، کسی کا لیول آف لیونگ دیکھا اور وہ اپنے پاس نہ پا کر جو کانفیڈنس لوز ہوا، اس پہ سوسائڈ۔ احساس کمتری کا شکار ہوا، سوسائڈ۔ اپنی جان کو ایسے سمجھ رکھا کہ سوسائڈ ایک بنیادی جز ہے ان تمام تر پریشانیوں، مشکلات اور اس کے نکلنے کا۔ ایک اور واقعہ کل ہوا، ادھر ہمارے قریب کی ایک گاؤں ہے ڈگر قریشی کے نام سے، گھریلو نچاکی پر بیوی روٹھی ہوئی تھی، ہسبینڈ نے فائر کر کے قتل کر دیا۔ دریا خان کے قریب، جو یہ بھی میرے ہی ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے کہ نہیں، وہاں ہسبینڈ نے بیوی کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی۔ معاملات کیا ہیں؟ ایک اور پیس جو نیوز پیس صاحب اس میں دیکھا جی، بیوی نے کھانا گرم نہیں کیا،
ٹھنڈا کھانا پیش کیا، اس پر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح اولاد والدین کو قتل کر رہی ہے، اور والدین اولاد کو قتل کر کبھی نہر میں ڈال رہے ہیں، کبھی ان کو جو ہے گلے میں رسا ڈال کے ان کو پھانسی دے کے مار رہے ہیں۔ تو یہ عدم برداشت، اس کی جو بنیادی وجہ میرے ذہن میں آئی ہے وہ تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ہماری بطور اجتماعی قوم کے، اجتماعی امت کے دین سے دوری۔ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بالکل یکمشت منہ موڑ لیا ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمارا من، جو ہمارا نفس، جو ہماری خواہش کہہ رہی ہوتی ہے، ہم اس کے کرنے کے اب عادی ہو چکے ہیں۔ کلمہ کے مدار کو، کلمہ کی حدود کو ہم نے اب بالکل ایک ناچیز سمجھ لیا۔ دوسری چیز وہ ہماری اجزائے جو ترکیبی ہے، جو ہمارے کھانے کے اجزاء ہیں، وہ جو چیز میرے جسم میں جاتی ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے، فزکس کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی جو فطری جو اس کے عوامل ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے فطرت رکھی اس چیز میں، وہ آپ کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ اونٹ کا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے، زیتون ہو گیا، مطلب اس طرح کی، تو وہ پھر ان کی جو عادات ہیں ان کو آپ اگر بغور ان کا مطالعہ کریں، دیکھیں ان کے، تو وہ ویسے ہی ہیں جو وہ خوراک کھاتے ہیں۔ اور سیم ایسے ہی ہماری ہے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں ہماری عادات بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہمارا کھانا کیسے، ایک یہ ہے کہ کھانا ہمارا آ کیسے رہا ہے، سورس آف انکم، ہمارا جو خرچ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے کھانے کی کیفیت یہ ہے، کھانے کی اپنی جو برداشت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے دوپہر کو تیار کیا تو شام کو وہ کھانے کا نہیں رہتا، وہ ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا۔ مطلب کھانے کی برداشت چیک کریں۔ میں دیہاتی ماحول میں پلا بڑا ہوں، ابھی بھی دیہات سے ہی میرا تعلق ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کھانا بنتا تھا وہ 2 دن بھی چلتا تھا بغیر ریفریجریٹر کے۔ وہ ایک ہمارے پاس جو کپڑے خشک کرنے کے لیے گھروں میں تاریں لگائی جاتی ہیں یا رسی ڈوری لگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک باسکٹ، ٹوکری، جیسے ہماری اس میں سیکے میں چھکا کہتے ہیں، تو وہ لٹکائے، اس کے اندر ہماری جو مائیں تھیں یا بڑی بزرگ وہ تھی، اور وہ اس میں رکھ دیتی تھیں بغیر کسی ریفریجریٹر کے، وہ کھانا 2 دن بھی چلتا تھا۔ اور جو اس ماحول سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ اور اب ہم ریفریجریٹر بھی کر لیں تو پھر بھی وہ ایک سے دوسرے ٹائم تک نہیں بچتا، وہ سپائل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح کی خوراک ہے ہماری، جس فرٹیلائزر سے، جس پیسٹیسائڈ سے وہ تیار ہو رہی ہے، جس قسم کے وہ ماحول میں پل بڑھ رہی ہے، ایک چیز جو 50 دن کے ڈیوریشن میں اس نے تیار ہونا تھا وہ 15 دن کے ڈیوریشن میں تیار ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ ہمارے ہارمونز پر، ہمارے جسمانی جو ہماری جو کیٹابولزم میٹابولزم کا عمل ہے اس کے اندر بھی پھر وہ اسی طرح کا ریئیکٹ کرتی ہے۔ پھر خوراک دیکھ لیں ہمارے اندر، جیسے یہ سب سے زیادہ آج کل چکن ہے، اس میں برائلر ہے۔ اب برائلر کی کتنی برداشت ہے، وہ نہ موسم برداشت کر سکتی ہے، نہ وہ کسی قسم کی چوٹ برداشت کر سکتی ہے، نہ وہ بھوک، نہ پیاس، نہ اس کے اندر جب برداشت نہیں ہے، جب وہ اس کے لوازمات، اس کا جب جسم میرے اندر داخل ہوتا ہے تو میرے اندر بھی وہ وہی ریاکشن پیدا کرتا ہے، اسی طرح کے میرے اندر نیچر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری سورس آف انکم کیا ہے، میرے حلال ہے، حرام ہے۔ ہم نے اس بات کو بالکل قطع نظر ہو گئے ہم اس چیز سے کہ حلال حرام کی تمیز، اور یہ میجورٹی کر چکی ہے۔
ہمیں بس ایک چیز کا علم ہے کہ ہم نے کمانا ہے اور کھانا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ کمائی ہو کہاں سے رہی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں تو حرام ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ غیر شرعی کاروبار کر رہے ہیں، سود ہے، اس کے بعد باقی بہت ساری ایسے بزنسز ہیں جو شرعاً بالکل ناجائز ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اس کی جو ارننگ آ رہی ہے بطور ہماری وہ محنت لگی ہے، ہماری اپنی کمائی، لیکن وہ اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے حرام ہے۔ اور جب حرام ہمارے اندر جاتا ہے تو ایمان کی قوت چلی جاتی ہے، ایمان کا نور چلا جاتا ہے، ہمارے اندر جو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصیت جو ایمان اور تقوی سے منسلک ہے وہ حوصلہ برداشت ہے۔ جو ہی ایمان کا نور حرام جانے سے نکلتا ہے وہ قوت برداشت بھی ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ڈیورس ریشو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ہماری جو سوسائڈ ریشو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ہماری جو لڑائی ہے وہ بڑھ چکی ہے، ہمارا ایک دوسرے کو جو قطع تعلقی ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہماری دونوں چیزیں ہی ڈسٹرب ہیں، اور بنیادی جو پہلی چیز ہے عقیدہ ہے، جو دین ہے، وہ ویسے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم ایک فطری، ایک روایتی کلمہ کے ساتھ مسلمان ہیں، لیکن ہم کلمہ کے مدار کو اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں سمجھتے کہ یہ لازمی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اگر اسی طرح کی یہ روش رہی، اب ہم اپنے ہر اس میں دیکھ لیں، ہمارے روزمرہ کی روٹین میں ہمارے اندر کتنی برداشت ہے۔ ہماری شریعت میں مشورے کہتے ہیں کہ حوصلہ ایمان دی نشانی، ہم حوصلہ کھوتے جا رہے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر حوصلہ کھو جاتا ہے، ہمارے اندر یہ جو سینس، جو یہ خوبی ہے کہ ڈائلاگ، بات چیت، سننا سنانا، جب یہ ختم ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی آگ، یہ خطہ بہت بڑی آگ بننے جا رہا ہے۔ جس طرح ہم دوسرے جرائم کا، دوسرے بیماریوں کا، دوسرے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر تھنک ٹینکس ہیں، تو ہمیں جو یہ ہماری جو بطور قوم یہ جو ہمارے سے حوصلہ اور یہ برداشت کا مادہ نکلتا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان سب عوامل سے زیادہ اس کے اوپر سوچنے کا، بیٹھنے کا ضرور ہمیں اس کے اوپر جو ہے سوچ و بچار کرنی ہے۔ سب سے بہترین حل یہی ہے کہ تھوڑا کمایا جائے، حلال کمایا جائے، تھوڑا کھایا جائے، ایک ایکٹیو، ایک جو متوازن غذا ہے وہ کھائی جائے، اور سب سے اہم، سب سے جو زبردست چیز ہے اپنے اندر اس چیز کی اہلیت پیدا کرنا برداشت کی، وہ ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ تعلق، دینداروں کے ساتھ تعلق، وہاں سے مسائل کو سوچ سمجھ کے ہر چیز کے بارے میں یہ ذہن میں پہلے رکھنا کہ اس کے بارے میں میرا دین کیا کہتا ہے، پھر فیصلہ کرنا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ جب میرے جیسے گاؤں میں سوسائڈز ہو رہی ہیں، ڈیورس ہو رہی ہیں، اور ایسے ایسے گھرانوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو باقی تو پھر سٹیز میں اور اس میں تو سگنلز کے اوپر بھی فائر چل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہارن کرنے پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اللہ پاک ہم کو وہ قوت برداشت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم کے ساتھ، اللہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ ہی قادر مطلق ہے، اسی کو یہ سب اختیار ہے، اسی سے سب توفیقیں ہیں۔ اور انہی گزارشات کے ساتھ السلام علیکم، اللہ حافظ۔